بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں۔ ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو دوستو، اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضائے الہی کا سبب ہے۔ اس میں فرائض و واجبات، سنتے، مستحبات، جانی اور مالی عبادتیں، حقوق العباد، حقوق اللہ وغیرہ سب داخل ہیں۔ نیک اعمال کی ترغیب کے لیے ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب پہنچ گیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ بیت الشریف کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزے ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسا بجھا دیتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور رات کے درمیانے حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں سے لے کر یا عملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، تمام چیزوں کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دے دوں؟ تو میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارکوں کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے روکو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کا کاٹی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے۔ تو دوستو، اور جنہوں نے کفر کیا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دائمی جہنمی صرف کافر ہیں، جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔